السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، طلباء عظام، برادران اسلام اور خواتین اسلام، آج کے دن ہمارے اس درس کا موضوع ہے قلقلہ۔ قلقلہ کے احکام کیا ہیں اور قلقلہ کے احکام کے ماتحت کون سے حروف آتے ہیں اور قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے، قلقلہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس درس میں دیکھیں گے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مختصر تعارف قلقلہ کے تعلق سے یہاں پر دیکھیں گے کہ قلقلہ کیا چیز ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ بنتا ہے قطب جدن۔ ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح کا مجموعہ بنایا گیا ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے، لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے اس طرح کا مجموعہ بنایا گیا ہے، جو کہ آپ کو یاد رکھنے، ان حروف کو ازبر کرنے کے لیے آپ کو بہت مدد ملتی ہے اس مجموعے کے ذریعے۔ تو اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان حروف کو قطب جدین کہا جاتا ہے، ان حروف کا مجموعہ۔ جب ان پر جزم یعنی سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ یعنی جب قلقلہ کے حروف میں جزم آتا ہے، سکون آتا ہے، تو جس حرف پر سکون آیا، جو قلقلہ کا حرف ہو، تو وہ حرف جب ادا کریں گے سکون کے ساتھ، تو اس حرف کا جو تلفظ ہے ٹکرا کر آئے، جیسا کہ آواز خالی جگہ میں دیوار کے قریب ہو کر آپ کھڑے ہو کر جب آواز دیں گے تو اپنی آواز لوٹ کے آئے گی۔ خالی اگر آپ کسی کمرے میں اگر ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے، تو وہاں پر آپ اگر بات کریں گے، کچھ آواز نکالیں گے، تو وہ آواز آپ کے کانوں میں گونجے گی۔ اسی طرح کا ایک طریقہ ہے قلقلہ کا، جو کہ انہی حروف کے تعلق سے یہ قاعدہ چسپاں ہوتا ہے۔ اس قاعدے کو ہم لاتے ہیں، جس کو قلقلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کے وقت ان حروف کو ہم لوگ ادا جیسے ہی کریں گے، اس کا جو تلفظ ہے، اس کی جو آواز ہے، وہ آواز پھر لوٹانے کو ہی قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر مشق کریں گے انشاءاللہ۔ مشق کے دوران آپ لوگوں کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے اس حرف کو لوٹایا جاتا ہے، اسے ادا بھی کیا جاتا ہے اور اسے لوٹایا بھی جاتا ہے۔ آئیے سبق دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہجے سے پڑھیں گے، اس کے بعد روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، کیونکہ
قرآن کو سیکھنے کے لیے دونوں طریقے بہت اہم اور ضروری ہیں کہ ہجے کے ساتھ بھی اس کا مشق کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے درس ان دروس کو اپنے گھروں میں اعادہ کرتے رہیں، اسے پریکٹس کرتے رہیں، گھر میں اس کا اعادہ کرتے رہیں، ریویژن بھی لیتے رہیں، تب جا کر کے آپ کو اس کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آئیے اب سبق کے اندر چلتے ہیں۔ حمزہ با فتحہ اب اس طرح نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ قلقلہ کرنے کا یہاں مقام ہے، کیونکہ قاف طا با جیم دال کے مجموعے کے اندر با بھی شامل ہے، تو اس مناسبت سے آپ کو یہاں پر قلقلہ کرنا ہوگا، اور قلقلہ کچھ اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ اب حمزہ با کسرہ اب حمزہ با ضمہ اب جیم با فتحہ جب جیم با کسرہ جب جیم با ضمہ جب با جیم فتحہ بج با جیم کسرہ بج با جیم ضمہ بج سین دال فتحہ سد سین دال کسرہ سد سین دال ضمہ سد قاف طا فتحہ قط قاف طا کسرہ قط قاف طا ضمہ قط جیم قاف فتحہ جق جیم قاف کسرہ جق جیم قاف ضمہ جق۔ تو کچھ اس طرح سے آپ کو قلقلہ کرنا ہوگا، جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر اس حرف کو لوٹایا جا رہا ہے، جیسے کہ کسی جگہ پر آپ کی آواز ٹکرا کر لوٹتی ہے، اسی طرح ان قلقلہ کے حروف کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو اس کا مشق کریں، اسے اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، ان حروف میں آپ کو ٹھہر جانا پڑے گا۔ چلیے آگے بڑھیں۔ مشقی جو درس ہے وہ بھی آپ روشنی ڈالیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں، تو اس میں اور بھی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ با سین فتحہ بس با کافتہ کسرہ کت جیم عین کسرہ جی جیم لام ضمہ جل غین لام ضمہ غل واو حا فتحہ وح میم حمزہ فتحہ م حمزہ ہا کسرہ ات نون صاد فتحہ نص را حمزہ فتحہ ر۔ اسے اگر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ کو مشق کے لیے آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے، یہاں پر قلقلہ کے حروف درمیان میں بھی آئے ہیں اور آخر میں بھی آئے ہیں۔ یہاں پر یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ قلقلہ کے حروف جب درمیانی کلمے میں آئیں تو قلقلہ کو تھوڑا ہلکا سا کرنا چاہیے، بہت ہی گہرا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہی قلقلہ کے حروف اگر کلمے کے اخیر میں آتے ہیں تو بہت ہی گہرا قلقلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تو وہ گہرا تھا اس لیے کہ وہ کلمے کے اخیر میں قلقلہ کے حروف آئے تھے۔ اب یہاں پر چند کلمات ایسے ہیں جو کہ درمیان میں قلقلہ کے حروف آئیں گے، بعض ایسے ہوں گے جن پر آخر میں قلقلہ کے حروف آئیں گے۔ اگر درمیان میں آئیں گے تو قلقلہ کو ہلکا سے کریں گے، لیکن قلقلہ تو کریں گے آپ، ان حروف کو لوٹائیں گے جیسے کہ دیوار میں آپ کی آواز ٹکرا کر کے لوٹتی ہے اسی طرح لوٹائیں گے، لیکن ہلکا سے لوٹائیں گے، بہت ہی دھیمے انداز سے لوٹائیں گے۔ اور وہی حروف قلقلہ کے حروف قطب الجدین میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر کلمے کے اخیر میں آتا ہے تو وہاں پر بہت ہی گہرا قلقلہ کریں گے۔ آئیے اس کا بھی مشق کریں۔ یا جیم فتحہ یج عین لام فتحہ عل یجعل لام فتحہ لا قاف دال فتحہ قد لقد خا فتحہ خا لام قاف فتحہ لق خلق نون الف فتحہ نا خلقنا حمزہ طا فتحہ اط
عین فتحہ ع اطع میم فتحہ ما اطعم نون الف فتحہ نا اطعمنا نون قاف فتحہ نق عین تنوین فتحہ عن نقعا با ضمہ بو جیم را جیم ضمہ روج را جیم را واو جیم ضمہ روج بروج میم ضمہ مو حا طا کسرہ حیط محیط با ضمہ بو را واو ضمہ رو جیم کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں کیونکہ کسی بھی لفظ پر جب آپ ٹھہریں گے رکیں گے تو اس حرف پر سکون آ جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو رکنا ہوگا اسی حروف کے ساتھ۔ یہاں پر چونکہ قلقلہ کا حرف ہے اس لیے آپ کو وہاں بھی سکون لگا کر کے رکانا پڑے گا، یہاں پر آپ کو گہرا قلقلہ کرنا پڑے گا۔ با ضمہ بو را واو جیم ضمہ روج بروج میم ضمہ مو حا یا طا کسرہ حیط محیط حمزہ ہا کسرہ اہ دال کسرہ دی اہدی نون الف فتحہ نا اہدنا۔ اور اس کو روانگی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے آپ کو اور بھی آسانی ہوگی۔ اب 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 جب 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 بج 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 سد 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 قط 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 جق 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 بس کت جیع جل غل وح مأ اہ نص را یجعل لقد خلقنا اطعمنا نقعا بروج محیط اہدنا۔ آئیے ان اسباق کو مشق اچھی طرح سے کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اسی طرح ان اسباق کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور جب کبھی آپ قرآن اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان تمام اسباق کو، ان تمام تجوید کے احکامات کو آپ اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ کیا کیا احکامات وہاں پر لاگو ہو رہے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین ہے تو ان کے کیا کیا قاعدے آئیں گے، اظہار کہاں ہوگا، اخفا کہاں ہوگا، اقلاب کہاں ہوگا، ادغام کہاں ہوگا، اور اسی طرح قلقلہ کے حروف اگر آئیں گے تو کہاں پر قلقلہ کریں گے، کس طرح قلقلہ کریں گے، کہاں ہلکا سا کریں گے، کہاں گہرا سا قلقلہ کریں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ کے ان اسباق کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو خود سیکھیں، اللہ قرآن خود سیکھنے کی بھی توفیق دے، دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔